اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں حصۃ قواعد النحو پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے الدرس الاول پڑھا تھا، آج ہم الدرس الثانی یعنی الجملۃ الخبریہ والجملۃ الانشائیہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جملۃ المفیدہ کے بارے میں۔ وہ کیا قاعدہ تھا؟ وہ مرکب جس کا مکمل مفہوم سمجھ میں آ جائے وہ جملہ مفیدہ اور کلام کہلاتا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ نے تدریبات بھی حل کر لی ہوں گی، اس کو چیک کر لیں۔ آج ہم جملہ مفیدہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ جملہ مفیدہ کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھ لیں۔ ایک تو ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سچ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، جیسے احمد آیا۔ ہو سکتا ہے بات کرنے والا سچ بول رہا ہو یا بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ اسی طرح میں کہتی ہوں میں نے فجر کی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں سچ بول رہی ہوں۔ تو ایسا جملہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ممکن ہو، ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور ایسا جملہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ممکن نہ ہو، جیسے میں کہتی ہوں اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، یہ میں کسی کو حکم دے رہی ہوں، یا میں کہتی ہوں تنگ لباس نہ پہنو، یہ میں کسی کو منع کر رہی ہوں، یا میں کہتی ہوں کیا آپ نے درس پڑھ لیا، یہ میں کسی سے سوال کر رہی ہوں، یا میں کہتی ہوں یا احمد اے احمد۔ ان چاروں مثالوں میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، جبکہ اوپر والی دو مثالوں میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ممکن ہے۔ تو جملہ مفیدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ کی کیا تعریف ہوئی؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو، اور جملہ انشائیہ کون سا جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال نہ ہو۔ جملہ انشائیہ کی ویسے تو 10 اقسام ہوتی ہیں، 10 طریقے کا جملہ انشائیہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ صرف 4 اقسام پڑھیں گے۔ آپ نے امر کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے کتاب میں، اور نہیں کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح اسماء استفہام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی کو بلانے کے لیے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اے احمد، ہم کسی کو جب بلاتے ہیں تو حرف ندا کیا ہے؟ یا۔ یہ قرآن میں بھی بہت جگہ استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس درس کو کتاب میں پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 60 کھولیں۔ الدرس الثانی الجملۃ الخبریۃ والجملۃ الانشائیۃ۔ یا مثال دیکھیے، یجلس احمد، احمد بیٹھتا ہے۔ یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، یہ کس کی مثال ہوگی؟ امر کی، اور امر جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ لا تلبس الملابس الضیقہ، یہ کس کی مثال ہوگی؟ تنگ لباس نہ پہنو، نہیں کی مثال ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نہیں کے شروع میں لا آتا ہے، اور یہاں آ رہا ہے لا تلبس الملابس الضیقہ۔ یا احمد، آپ کو پتہ ہے یا آ رہا ہے، یہ کس کی مثال ہوگی؟ ندا کی۔ اذکروا اللہ واشکروا نعمہ، اللہ کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔
تو یا احمد سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس کی مثال ہے؟ جملہ انشائیہ کی۔ سابقہ درس میں آپ کو جملہ مفیدہ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس درس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ مفیدہ کے ذریعے کبھی تو کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایسے جملہ مفیدہ کو علم النحو کی اصطلاح میں جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے قدیم احمد، احمد آیا، صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اور چونکہ کسی واقعے کے بیان کرنے میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ واقعہ بیان کرنے والا سچا ہو اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، لہٰذا علم النحو کی اصطلاح میں جملہ خبریہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ممکن ہو، دونوں کا امکان ہو۔ اور کبھی جملہ مفیدہ کے ذریعے سے کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے یا تو فاعل سے کسی کام کا ہونا طلب کیا جاتا ہے، جسے امر کہتے ہیں، جیسے نظف ثیابک، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، یا اس سے کسی کام کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، جسے نہیں کہتے ہیں، جیسے لا تلبس الملابس الضیقہ، تنگ لباس نہ پہنو، یا اس کے ذریعے کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے جسے استفہام کہتے ہیں، جیسے حل قرأت الدرس، کیا آپ نے درس پڑھ لیا، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جسے ندا کہتے ہیں، جیسے یا احمد، اے احمد وغیرہ۔ ایسے جملے علم النحو کی اصطلاح میں جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ کلام عرب میں انشائیہ جملوں کی 10 قسمیں ہیں، جن کی تفصیلات علم النحو کی دیگر کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ اور چونکہ ایسے جملوں میں کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے جملوں میں سچ یا جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہوتا کہ شاید کہنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہو۔ چنانچہ علم النحو کی اصطلاح میں جملہ انشائیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو۔ القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الخبریۃ والانشائیۃ، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں صدق یعنی سچ یا کذب یعنی جھوٹ کا احتمال ہو، اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جو امر یا نہیں یا استفہام یا ندا پر محمول ہو اور جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے جملہ خبریہ اور انشائیہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ یاد کریں، اور صفحہ نمبر 65 اور 66 کے الکلمات الجدیدہ یاد کریں۔ چونکہ آپ کی تدریبات ان الکلمات الجدیدہ کی مدد سے حل کی جائیں گی، لہٰذا آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔